کوئی تو ہے جو مجھے مسلسل اپنی دعاؤں میں مانگ رہا ہے، ورنہ ابھی تک تو میری چھوٹی موٹی منگنی ہو گئی ہوتی۔ موبائل، ہیڈ فون اور دل کسی کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ لوگ توڑ دیتے ہیں۔ وقت وقت کی بات ہے، پہلے 100 روپے دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور اب 100% بیٹری دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جب بھی میرے دوست گھر آ جائیں تو آدھا گھنٹہ یہی بتانے میں گزر جاتا ہے کہ یار آہستہ بولو، گھر والے گھر ہی ہیں۔ ہر پاکستانی کسی کو مشورہ دینے کے بعد یہ ضرور کہتا ہے باقی آپ کی مرضی، تاکہ مشورہ تو الزام نہ آئے۔ لڑکا منہ دھو لے تو سمجھ لو کہیں جانے لگا ہے، لڑکی منہ دھو لے تو سمجھو اب کہیں نہیں جانا۔ چھوٹے قد کی لڑکیوں کو یہ فائدہ رہتا ہے کہ 30 سال کی ہونے کے باوجود مہمان پیسے دے جاتے ہیں، لے بیٹی ترترے تھا لینا۔ مجھے رات کو 10 بجے نیند آنا شروع ہوتی ہے اور سوتے سوتے 2 بج جاتے ہیں۔ ناشتے کے وقت پنجابی بیوی اپنے میاں سے بولی کہ میں تھانو انڈا بنا دیاں، شوہر معصومیت سے نہیں تو مینوں بندہ ہی رہن دے۔ شادی اپنے سے 4-5 سال بڑی لڑکی سے کرنی چاہیے تاکہ وہ ڈانٹے تو بندہ یہ سوچ کر دل کو تسلی دے خیر ہے وڈی ہے میرے کو۔ گھوڑا اور تلوار خرید لایا ہوں، حلیمہ اللہ دے گا۔ آج کل کی بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں، مجال ہے گھر کا ایک کام بھی کر دیں۔ وہ زہر دے کر مارتی تو دنیا کی نظر میں آ جاتی، اندازے قتل تو دیکھو ہم سے شادی ہی کر لی۔ بس وہ 4 لوگ مل جائیں قسم سے گولی مار دوں گا، جن کے بارے میں امی کہتی ہیں کہ 4 لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ حکومت پاکستان سے میری گزارش ہے کہ ہم سے جو ہے نا امتحان بھی موبائل فون پر لے لیا کریں، لکھنے سے زیادہ سپیڈ تمہاری ٹائپنگ کی ہے۔ ایک سردار جی 10 جماعت پاس تھے اور سارے گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ ایک دن ان کے دماغ میں سمائی کہ میں لندن جا کر ہنی مون مناؤں گا۔ ناچے ویزا لے کر سردارنی کو ساتھ لے کر لندن پہنچے اور ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ ویٹر کمرے میں آیا اور اس نے سردارنی سے پوچھا میڈم ڈو یو نیڈ اینی سروس؟ سردارنی نے سردار جی سے کہا اسے جواب دیں اور چائے منگوائیں۔ سردار جی بولے موسٹ ریسپیکٹفلی I beg to say that I am ill and cannot come to school, therefore kindly grant me 2 cup of tea. ویٹر بات سمجھ گیا اور چائے لے کر آیا۔ سردارنی بڑی متاثر ہوئی اور سردار جی سے بولی تھوڑی انگریزی بڑی اچھی ہے۔ سردار جی نے مونچھوں کو تاؤ دے کر کہا ہلے تا میں پانی منگان واسطے تھرسٹی کرو نہیں سنایا۔ میری دبلی پتلی لڑکیوں کو ایک صلاح ہے، ہر وقت تیار رہو کیونکہ رشتہ اور فرشتہ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ پہلے محبت اندھی ہوتی تھی لیکن اب اس نے اپنا علاج کروا لیا ہے اور اب محبت شکل بھی دیکھتی ہے اور بینک بیلنس بھی۔ پہلے لوگ ناراض ہوتے تھے تو کھانا نہیں کھاتے تھے اور اب ناراض ہوتے ہیں تو آن لائن نہیں آتے، ناراضگیاں بھی ڈیجیٹل۔ سچ ہے بھائی سچ ہے۔ لڑکی بولی کہ میری پہلی سالگرہ کا تحفہ کہاں ہے؟ لڑکا وہ سامنے روڈ پر لال رنگ کی گاڑی دیکھ رہی ہو؟ لڑکی خوشی سے بولی ہاں دیکھ رہی ہوں۔ لڑکا ٹھیک اسی کلر کی تمہارے لیے نیل پالش لایا ہوں۔ عرض کیا ہے کاش کے گھر کا کام بھی عشق کی طرح ہوتا، کرنا نہیں پڑتا بس ہو جاتا۔ چاند کو اگر یہ پتا چل جائے کہ کیسی کیسی شکلوں کو چاند کہہ کر بلایا جاتا ہے تو یقین جانے چاند آسمان سے زمین پر گر کر خودکشی کر لے گا۔ اگر آپ کو ہر غلط بات پر غصہ جلدی آ جاتا ہے تو آپ شادی کر لیں، آپ کی یہ بیماری بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ لڑکیوں کے کالج کے باہر بم بلاسٹ کے بعد نیوز رپورٹر زخمی لڑکی سے پوچھا ہے جب بم گرا تھا تو کیا ایک دم سے پھٹا تھا؟ لڑکی جی نہیں، وہ آہستہ سے ہمارے قریب آیا اور نہایت ادب سے، پیار سے، احترام سے جھک کر اور شرما کر بولا باجی ہاں تم پاکستان میں رہتے ہو اور پیپروں کے ٹائم تمہارے خاندان میں شادی نہ ہو ہی نہیں سکتا۔
عورتیں 3 حصوں میں شاپنگ کرتی ہیں، ایک دفعہ پسند کرتی ہیں، دوسری دفعہ خریدتی ہیں اور تیسری دفعہ تبدیل کرنے جاتی ہیں۔ ڈاکٹر، آپ کے 3 دانت کیسے ٹوٹ گئے؟ مریض: جی وہ بیوی نے کڑک روٹی بنائی تھی۔ ڈاکٹر: تو کھانے سے انکار کر دیتے۔ مریض: جی وہی تو کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، جان تم کیا کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، جب میں لحاظ کرتی ہوں تو بات نہیں کرتی، اور جب بات کرتی ہوں تو لحاظ نہیں کرتی۔ ساس: آج میری بیٹی اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ داماد: کچھ نہیں، لائٹ گئی ہوئی تھی، اس نے لپسٹک مانگی، میں نے الفی دے دی، شاید اسی بات پہ ناراض بیٹھی ہے۔ اگر عورت ڈاکیا ہوتی تو ہر لفافہ کھلا ہوا ملتا۔ شادی شدہ لوگوں کو شادی مبارک اور کنواروں کو آزادی مبارک۔ ایک صاحب کسی کی موت پر تعزیت کے لیے گئے۔ موصوف نے لڑکے سے پوچھا، تمہارے والد صاحب کو کیا بیماری تھی؟ لڑکے نے جواب دیا، بیماری کیا، بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ صاحب بولے، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اس موذی بیماری سے ہماری گلی کے 2-3 بچے بھی مر گئے تھے۔ بیوی: تم اتنی دیر سے بچے کو چپ نہیں کرا سکے؟ شوہر: یہ کہتا ہے کہ گدھے پر سواری کروں گا، اب یہ ضد کہاں سے پوری کروں؟ بیوی: کمال ہے، تمہاری پیٹھ پر بیٹھنے کو کہہ رہا ہے، بٹھا لو نا۔ ابو: امی کیا لو میرج کرنے سے گھر والے ناراض ہوتے ہیں؟ ماں: یقیناً کسی چڑیل کے چکر میں ہوگا، اور یہ سب تجھے اسی ڈائن نے سکھایا ہوگا۔ ایسی لڑکیوں کو تو بس لڑکوں کو پھنسانے میں لگی رہتی ہیں، جہاں اچھا لڑکا دیکھا شروع ہو گئی۔ بیٹا ان سے بچ کر رہنا، یہ مکار اور میسنی ہوتی ہیں، اور ان کا خاندان بھی۔ ابو: امی بس ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو ابو بتا رہے تھے کہ آپ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ رشتے کے لیے لڑکی کی ہونے والی ساس نے رشتہ کروانے والی کو 5 ڈیمانڈز بتائیں۔ لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی پڑھی لکھی ہو، لڑکی کم عمر ہو، لڑکی مالدار گھرانے کی ہو۔ رشتے کرنے والی نے آگے سے دل کو چھو لینے والا جواب دیا اور لڑکی کی ڈیمانڈ بتائی، یعنی کہ ہونے والی بہو کی۔ اس نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ساس ہی نہ ہو۔ ایک چور ایک سردار کے گھر چوری کرنے گیا تو بچے کی آنکھ کھل گئی۔ بچہ بولا، میرا بیگ بھی لایا، نہیں تو رولا پالاں گا۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو گھی کے ڈبے کو گرم کر لیں، ہر چیز میں انگلی ڈالنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹے قد کا شوہر بیوی سے لڑ کر گھر سے نکل کھڑا ہوا، راستے میں سالہ ملا، اس نے مزاج پرسی کی تو اس نے گرم ہو کر جواب دیا، میاں اپنی ہمشیرہ صاحبہ سے کہہ دینا کہ سیڑھی پر چڑھ کر اتنا پیٹوں گا کہ طبیعت ہری ہو جائے گی۔ مجھے آج تک اپنے دوستوں میں وہ خوبیاں نظر ہی نہیں آئیں جو میں نے مائی بیسٹ فرینڈ کے مضمون میں لکھی تھی۔ بھتیجے سے باجا ابھی پکڑا ہی تھا کہ بیگم بول اٹھی، جب واجہ بجایا میں تانوں بجا دینا ہے۔ کچھ لوگوں کی سٹیل کی ٹانگیں ہوتی ہیں، کمبخت ہر کام میں اڑاتے ہیں مگر پھر بھی نہیں ٹوٹتی۔ میری آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے، ہر کسی کو صفائی مت دو، آپ انسان ہو، واشنگ مشین نہیں۔ لیجنڈز تو بس وہ ہیں جو خراب گھڑی پہن کر بھی کانفیڈنس سے گھومتے ہیں، اور ایک ہم تھے بیلٹ کی جگہ نالا بھی پہن کر گھومتے تھے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ رات کو نیند اس طرح منہ کر کے آتی ہے جس طرح موبائل رکھا ہوا ہو، ویسے جو آپ سمجھے وہ بھی ٹھیک ہے۔ موٹی بیویوں کی تعریف سنیں۔ موٹی بیویاں خوبصورت بھی ہوتی ہیں، خوش مزاج بھی ہوتی ہیں، خدمت گزار بھی ہوتی ہیں، دل نشین بھی ہوتی ہیں، کھانا بنانے میں ماہر بھی ہوتی ہیں، الغرض ہر کام میں پرفیکٹ ہوتی ہیں۔ لیکن پتلی بیویاں جھگڑالو، سڑیل، ناڑی، بد مزاج طرح کی ہوتی ہیں، الغرض ہر کام میں نکمی۔ اس لیے شادی موٹی لڑکیوں سے کریں جناب۔